الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ احباب گرامی، شیخ محترم نے آج یہ کہتے ہوئے شروع کیا کہ تمام تعریفوں اللہ کے لیے ہے جس نے مہینوں کی تعداد 12 بنائی۔ درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے بعد شیخ محترم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے جب سے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی تب سے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ان 12 مہینوں میں جو تمام مہینوں کا سردار ہے وہ ماہ رمضان ہے۔ اس کے بعد شیخ محترم نے کہا کہ آئندہ دنوں میں وہ مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، وہ مہینہ ہمارے درمیان آنے والا ہے۔ اس مہینے کے استقبال سے متعلق شیخ محترم نے فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کر لیں، استغفار کر لیں اور اس ماہ رمضان میں اس طرح سے داخل ہوں کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ رب العالمین سے اپنے دل کو لگائے ہوئے ہوں۔ اس کے بعد شیخ محترم نے کہا یہ جو مہینہ آ رہا ہے یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ شیخ محترم نے کہا اس مہینے میں نیک اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں نیک اعمال کے ثواب میں کئی گنا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اور شیخ نے کہا کہ اس مہینے میں جس نے ایمان کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر روزے کو فرض کیا ہے اور ثواب کی امید کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے ہم اس پر عمل کریں گے تو اللہ ہمیں اس پر اجر دے گا، جس نے اس ماہ کے روزے رکھے اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آمین۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اس مہینے میں ایمان کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی کیفیت بتائی ہے اور ثواب کی امید کے ساتھ راتوں کو قیام کیا، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ایک طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس ایک رات کو بنایا ہے اور اس ایک رات میں عبادت کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا طریقہ بتا دیا ہے۔ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے لیلۃ القدر کا قیام کیا اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہم غور کریں کہ اس مہینے کے اندر 3 اعمال اللہ رب العالمین نے ایسے جو ہے بنائے ہیں جن پر عمل کرنے سے ہمارے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مغفرت کے اس مہینے کا استقبال توبہ اور استغفار کے ساتھ کریں اور مغفرت کا یہ مہینہ ہمارے درمیان آئے تو ہم اسی طرح سے نہ رہیں جس طرح سے پہلے جو ہے مہینوں میں ہم ہوا کرتے تھے، وہی سستی وہی کاہلی اس مہینے میں نہیں ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، شیخ محترم نے کہا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خوشخبری دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارے درمیان ایک مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں، جو بگڑالو شیاطین ہوتے ہیں، جو جن ہوتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین زنجیروں میں قید کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر اس مہینے کی آمد کا جو ہے ایسا مہینے کی آمد کی خوشخبری دیا کرتے، اس مہینے کی آمد کی خبر دیا کرتے تھے اور اس کا مقصد یہی تھا تاکہ ہم جو ہے پہلے سے تیار رہیں۔ یہ نہ ہو کہ یہ مہینہ آئے اور ہماری حالت اسی طرح سے رہے جیسے شعبان میں تھے یا اس سے پہلے والے مہینوں میں تھے یا جیسے بعد میں لوگ ہو جایا کرتے ہیں۔ شیخ نے کہا کہ ہم ذرا مسلمانوں کی حالت پہ غور کریں کہ رمضان میں بگڑے سے بگڑا انسان اللہ کی دعوت کی طرف آ جاتا ہے۔ رمضان میں جو نیک اور فرمانبردار انسان ہوتا ہے اس کی فرمانبرداری اور نیکی اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے اور مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ رب العالمین کا تحفہ ہے کہ بگڑے سے بگڑا انسان ماہ رمضان کے آتے ہی نیک بننے کی کوشش کرتا ہے اور مسجدیں الحمدللہ بھر جاتی ہیں، لوگ روزہ رکھتے ہیں، لوگ قیام کرتے ہیں، لوگ اپنے مالوں کے صدقات اور زکوٰۃ جو ہے نکالتے ہیں۔ اور اسی طرح سے شیخ محترم نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے خیرات اور برکات کا مہینہ ہوا کرتا ہے اور اس کا اثر تمام مسلمانوں میں یقیناً ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ
اس مہینے میں نیکیوں کے سلسلے میں جو ہے مواقع بہت زیادہ میسر ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جنوں کو، شیطانوں کو، جو ہمیں بہکانے والے ہوتے ہیں ان کو بند کر دیا ہے۔ سرکش جو شیاطین ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو قید کر دیتے ہیں، ہمیں بہکانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، شیخ نے کہا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں انسانوں میں سے جو شیطان بن جایا کرتے ہیں، لیکن جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں، جو جن ہوتے ہیں، جو لوگوں کو ورغلاتے ہیں، لوگوں کو بہکاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر ہم اس مہینے میں بھی اطاعت اور فرمانبرداری اور اللہ کی بندگی نہیں کر سکے تو یاد رکھیں کہ ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں ہوگا۔ شیخ مطلب نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے سیڑھی پر چڑھے تو کہا آمین، دوسرے سیڑھی پر چڑھے تو کہا آمین، تیسرے سیڑھی پر چڑھے تو کہا آمین۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو کبھی نہیں کرتے تھے، چلو سبحان اللہ پڑھ لیتے تھے، الحمدللہ پڑھ لیتے تھے، اللہ اکبر پڑھ لیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں، آمین کہہ رہے ہیں، آمین کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دیکھا ایسا کام کرتے جو آپ نے کبھی نہیں کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ شخص برباد، وہ شخص تباہ ہو جو رمضان کا مہینہ پائے لیکن اس کی بخشش نہ ہو پائے، وہ اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا پائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اسی طرح سے شیخ محترم نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات جو دوسری سیڑھی پر چڑھتے ہوئے آمین کہا تھا اس کے بارے میں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبریل امین میرے پاس تھے اور انہوں نے کہا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ شخص تباہ و برباد، وہ شخص کامیاب نہ ہو جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پائے، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو، مگر اس کی مغفرت نہ ہو سکے، وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنا سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسری سیڑھی پر چڑھے تھے تو اس کا کیا ماجرا تھا؟ شیخ محترم نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا، کہا کہ جب میں تیسری سیڑھی پر چڑھ رہا تھا تو حضرت جبریل نے کہا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کو کبھی کامیابی حاصل نہ ہو، وہ شخص نامراد اور ناکام رہے جس کے پاس میرا ذکر ہو، میرا نام آئے مگر وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس حدیث میں ہم غور کریں میرے بھائیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص نامراد ہو، وہ شخص ناکام ہو، وہ شخص کبھی کامیاب نہ ہو سکے جو رمضان کا مہینہ پائے لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکے۔ تو اگر ہم رمضان کا مہینہ پا رہے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے۔ اگر ہم اس مہینے کو پا کر کے بھی اپنی مغفرت اللہ رب العالمین کا نہیں کروا سکتے تو یقین جانیے ہم سے بڑا نامراد، ہم سے بڑا جو ہے ناکام شخص کوئی نہیں ہونے والا ہے۔ ادھر سے میرے بھائیوں شیخ محترم نے آج کے اس خطبے میں ہمیں رمضان کا مہینہ پا کر تمام نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی طرف دعوت دیتے ہوئے کہا کہ ہم ہر نیک اعمال کی طرف آگے بڑھیں اور ہر برائی سے ہم رک جائیں۔ ہر نیک اعمال چاہے وہ نماز ہو، اور نماز سب سے پہلی چیز ہے، ہم جانتے ہیں، کیونکہ نماز کو جو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ اور شیخ نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے لیکن نماز سے وہ غافل رہتا ہے، جیسے آج کل کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ رات بھر کام کریں گے، سحری کا وقت کیا ہے ان کو پتا نہیں، بس کھانا کھا لیا، سحری تو ہوتی نہیں، وہ کھانا کھا لیا اور پھر سو گیا، فجر کی نماز کب پڑھیں گے اللہ عالم، ظہر کی نماز کب اللہ عالم، عصر کی نماز کب، جب آنکھ کھلے گی تب پڑھ لیں گے، ہے نا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں شیخ محترم نے فرمایا کہ ایسے لوگ کافر ہیں، ایسے لوگ کفر والا کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا روزہ کوئی فائدہ نہیں، ایسے لوگوں کے روزوں کا اللہ رب العالمین قبول نہیں کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم اس مہینے میں اور تمام مہینوں میں خاص طور سے نماز کا اہتمام کریں، کیونکہ نماز کا بہت بڑا مقام ہے، اور سب سے پہلے قیامت کے دن جس چیز کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ نماز کا اکاؤنٹ ہمارا درست ہوا، نماز اللہ تعالیٰ نے ہمارا قبول کرے تو سارے اعمال اللہ تعالیٰ قبول کریں گے،
ورنہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی اعمال ہمارے قبول نہیں کریں گے۔ اس مہینے میں روزے رکھنے کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ ہم نے جانا کہ جو روزہ رکھتا ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کو ہم پر اسے فرض کیا ہے، تو ہم اگر روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے سارے گناہ جو گزشتہ ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنا ہمیں جو ہے روزہ رکھنا ہے؟ سال میں یہی ایک مہینہ تو آتا ہے جس میں ہمیں روزہ رکھنا، باقی ہم کھائیں پیے، ہم نے کھایا پیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے، لیکن اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ روزہ رکھو، تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں ہم روزوں کا اہتمام کریں۔ ہمارے اوپر یہ عذر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو بھائی جو ہے بہت پریشانی والا کام کرتے ہیں، بہت محنت والا کام کرتے ہیں، نہیں، آپ جو بھی کام کرتے ہیں صحابہ کرام سے زیادہ آپ محنت والا کام کرتے ہیں۔ جو جنگ بدر ہوئی ہے کس مہینے میں ہوئی تھی؟ رمضان کے مہینے میں، 17 رمضان۔ جنگ آپ کر رہے ہیں، آپ تھوڑی دیر آرام کریں، تھوڑا دیر کام کریں، تھوڑی دیر آرام کریں، تھوڑی دیر، ضروری تو نہیں چلو آپ جیسے تمام مہینوں میں جو ہے کام ایک ساتھ 1 گھنٹے میں نپٹا دیتے ہیں، چلو اس میں تھوڑا دھیرے دھیرے کرو، اپنے روزے کا خیال رکھو۔ لیکن اگر ہم روزہ صرف اس وجہ سے کہ جو ہے ہمارا کام مشکل والا ہے، تو ہر سال آپ کا کام مشکل والا ہے، مطلب یہ ہے آپ مسلمان ہے ہی نہیں۔ آپ روزے کا اہتمام نہیں کرتے، نماز کا اہتمام نہیں کرتے، آپ مسلمان ہے ہی نہیں۔ تو ہم روزوں کا اہتمام کریں اور ہم اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتے ہوئے اس مہینے کا استقبال کرتے ہیں۔ شیخ نے کہا کہ ہم نماز کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں۔ اس طرح سے رمضان جو ہے وہ قرأت قرآن کا، تلاوت قرآن کا جو ہے مہینہ ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں ہی قرآن نازل ہوا۔ رمضان کا قرآن کب نازل ہوا ہے؟ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی جو ہے تلاوت کریں، اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو سیکھیں، اگر نہیں سیکھ سکتے ہمارے پاس وقت نہیں تو کم سے کم جو ہم موبائل وغیرہ میں گانا وغیرہ لگا کے سنتے ہیں، پکچر وغیرہ دیکھتے ہیں اور یہاں وہاں کی چیزیں دیکھتے ہیں، اس کی جگہ پہ ہم قرآن جو ہے خاص طور سے رمضان میں ہم عادت ڈال لیں۔ اگر ہم رمضان میں عادت ڈال لیتے ہیں قرآن کو سننے کی، قرآن کو سیکھنے کی، تو انشاءاللہ ہماری عادت جو ہے برقرار رہے گی۔ اور ہم جان لیں کہ جو رمضان ہے یہ سال میں 1 مہینہ ٹریننگ کیمپ ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس میں انسان نماز کے لیے جو ہے پابند ہو جاتا ہے، اس میں انسان روزہ رکھتا ہے، اس میں انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس میں انسان دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، اس میں انسان جو ہے استغفار کا اہتمام کرتا ہے، اس میں انسان سحری کا اہتمام کرتا ہے، افطار کا اہتمام کرتا ہے، اس میں انسان جو ہے شب قدر کی تلاش کرتا ہے، اس میں انسان اعتکاف کرتا ہے، اس میں انسان صدقہ و زکوٰۃ کرتا ہے جو ہے ادا کرتا ہے، اس میں انسان جو ہے اللہ رب العالمین سے جڑ جاتا ہے، اس میں انسان جو ہے اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی کرتا ہے۔ شیخ نے آج کے اس درس میں خاص طور سے صلہ رحمی کی طرف ابھارا ہے، اور ہمارے صلہ رحمی کے سب سے زیادہ مستحق کون ہیں؟ جن کو آج ہم چھوڑے ہوئے ہیں، ہمارے والدین سب سے پہلے نمبر پہ آتے ہیں۔ والدین کا بہت بڑا مقام ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو سیدھ کرتا ہوں اور پھر آپ سب کو یہ کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اپنے بچوں کو ہم خیال رکھیں، اپنے بچوں کا، لیکن والدین کو ہم نہ بھولیں، کیونکہ والدین ہی وہ جو ہے ذریعہ ہے جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں وجود بخشا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب بھی قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا اپنی عبادت کا، وہی اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان سلوک کرنے کا۔ اس طرح سے ہمیں میرے بھائیوں شیخ محترم نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے چچا زادوں کے ساتھ جو ہے رابطے میں رہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ شیخ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو چچا زاد ہیں وہ ہمارا خیال نہ کریں یا وہ ہمارے ساتھ برائی کا معاملہ کریں، لیکن ہم ان کے ساتھ برائی کا معاملہ نہیں کریں۔ آج ہم اپنے جو اقارب ہوتے ہیں، جو ہمارے جو ہے رحم والے رشتہ دار ہوتے ہیں، مطلب جن کے اور ہمارے درمیان جو ہے رحم کا جو ہے رشتہ ہے اور ناتا ہے، ان لوگوں سے آج ہم بہت دور ہوتے ہیں۔ آج ہم فلاں صاحب بنگلہ دیش کے ان کے ساتھ ہمارا بہت اچھا تعلق ہے، فلاں صاحب پاکستان کے ان کے ساتھ ہمارا بہت اچھا تعلق ہے، لیکن ہمارا جو بھائی، ہمارے چچا کا جو لڑکا ہے، ہمارے خالہ کا جو لڑکا ہے، اس سے ہم بات نہیں کرتے۔ کیوں؟ بس پیسے کی بات کرتا ہے، اور کیا بات کرتا ہے؟ بس وہ کچھ نہ کچھ مانگے گا، کچھ نہ کچھ جو ہے ہم سے جو ہے سوال ہی کرے گا۔ میرے بھائیوں ہم اپنے قرابت داروں کو، جن کے ساتھ ہمارا جو ہے خاص رشتہ ہے، صلہ رحمی کا، نسب کا رشتہ ہے، ان کے ساتھ میرے بھائیوں ہمارا خصوصی جو ہے تعامل ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ہمارا جو ہے خاص معاملہ ہونا چاہیے۔ آج کل ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے
جو ہے چچا کے لڑکوں سے یا خود ہمارے بھائیوں سے ہمارے تعلقات برے ہوتے ہیں. کیوں؟ ہمارے بھائیوں کے بچوں سے ہمارے تعلقات جو ہے درست نہیں ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے جو ہے باپ کے ورثے میں ہمارا جو ہے شریک وجہ پاٹنر. اللہ رب العالمین نے اس کو حق دیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا حق ادا کریں. لوگ ہمارے حق کو دیں یا نہ دیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ہم اللہ کے لیے صلہ رحمی کریں. ہم اللہ کے لیے اپنے رشتہ داروں کو جوڑیں. ہم اللہ کے لیے اپنے جو ہے حقوق کو ادا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت کی جائے اور اس کی عمر کو لمبی کی جائے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کرنے کا مطلب کیا ہے بھائیوں؟ کہ ہم اپنے جو قریبی ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں اور ہمارے خالہ زاد ہیں، ہمارے ماموں زاد ہیں، ہمارے چچا زاد ہیں، ہمارے جو ہے دادا ہیں، ہمارے بابا ہیں، ہمارے والدین ہیں، اور اسی طرح سے اقرب فالاقرب، یعنی جو زیادہ جو قریب ہے سب سے پہلے اس کا حق ہے، پھر اس سے جو قریب ہے اس کا جو ہے سب سے پہلے جو بالکل قریب ہے ہم سے اس کا حق، اس کے بعد اسی طرح سے جو قریب فالقریب جو ہے اسی طرح سے ہمیں صلہ رحمی کرنی چاہیے. اور میرے بھائیوں نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ کرنا، اگر عام شخص کا صدقہ کرتے ہیں تو اس کا ایک اجر ہوگا. اگر ہم عام شخص پہ صدقہ کرتے ہیں تو اس کا ایک اجر ہوگا، اور اگر ہم رشتہ دار کو صدقہ کرتے ہیں تو اس کا ڈبل اجر ملے گا. آج کل جس سے ہم بھاگتے ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا اور ہمارے اعمال کیا ہیں، ہم اندازہ لگائیں. تو میرے بھائی شیخ محترم نے آج کے اس خطبے میں بہت ساری باتیں کہی، اور آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ شیخ کا جو خطبہ تھا بالکل مختصر تھا، لیکن باتیں شیخ نے اتنی ساری کی ہیں کہ اگر ایک گھنٹہ تک میں بیٹھے اور سب کی تفصیل بیان کرتا رہوں میرے بھائیوں تو سارا جو ہے وقت کم ہوگا. بس شیخ نے آخر میں جو ہے اپنے خطبے کو اللہ رب العالمین کی طرف آنے اور اللہ رب العالمین کی طرف اپنے دل کو متوجہ کرنے سے متعلق ہمیں وصیت کی، اور ہمیں کہا کہ اس مہینے میں خاص طور سے ہم زکوٰۃ مال کے نکالنے کا اہتمام کریں. جو بھی مال ہے، چاہے وہ اناج سے متعلق ہے اس سے بھی زکوٰۃ فرض ہے، چاہے وہ روپے پیسے سے متعلق ہے اس میں بھی زکوٰۃ فرض ہے. ہم اپنے تمام زکوٰۃ و صدقات کو ادا کریں اور اپنے گردن کو اس سے ہم آزاد کر لیں. یہ نہ ہو کہ مال کی لالچ میں آ کر کے ہم بخیلی اور کنجوسی کے شکار ہو جائیں اور پھر اللہ رب العالمین سے جب ہم ملیں تو اللہ رب العالمین سے جو ہے ہم اس حالت میں ملیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو اعمال ذکر کیے گئے ہیں مختصر طور پہ تفصیلی طور پہ سب کا ہم اہتمام کریں، اور خاص طور سے جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس رمضان میں ہم اس طرح سے داخل ہوں کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں. یہ نہ ہو کہ تمام مہینے اسی طرح چلے جائیں جس طرح سے ہمارے جو ہے دیگر مہینے ہیں اسی طرح سے یہ مہینہ بھی چلے جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد شیخ محترم نے بہت ساری دعائیں کی، بارش کی بھی شیخ محترم نے دعا کی، اسی طرح سے شیخ محترم نے حکام کے لیے اولیاء امور کے لیے بھی دعا کی. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرنے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی نعمت سے، ہر قسم کی دولت اور ہر قسم کی جو ہے رحمت سے اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں کے سائے میں رکھے. اللہ تعالیٰ جب ایسی دنیا میں رکھے نیک عمل پر گامزن رکھے، ہمارا خاتمہ ہو نیک عمل پر ہو. اللہ رب العالمین ہمیں رمضان نصیب فرمایا، رمضان میں ہم صیام کا اہتمام کریں، قیام کا اہتمام کریں اور دعاؤں کا، قرأت قرآن کا، تمام نیک اعمال کا اہتمام کریں. اللہ ہمیں توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو التواب الغفور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.